نے کہا کہ ایک تو وومن امپاورمنٹ، وومن انٹرپرینیورشپ پہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم خواتین کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں کہ آپ ارن کرو، اپنے لیے ایک انکم جنریشن کا سلسلہ بناؤ. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہی خواتین جو آگے ہماری 21ویں صدی کی جو ڈیمانڈ ہے ٹیکنالوجی لائک IT، تو اس کو موجودہ مارکیٹ کے ساتھ لنک کیسے کرے. یعنی کہ اگر وہ گھر سے کام کرنا چاہے آن لائن تو وہ کس طرح کر سکے کہ اپنی جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہو مارکیٹس میں، لیکن وہ خاتون گھر میں بیٹھ کے اپنے پروڈکٹ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ. خاتون وائلنس اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو شوہر کی طرف سے وائلنس کا سامنا کرنا پڑے یا اس کا باپ اس کو مار پیٹ، کوئی بھی ہو سکتی ہے نا چیز، تو وہ اتنی مطلب اسٹرانگ ہوتی ہے، بولڈ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور دوسرے لوگوں کے یا آپ جیسے NGOs کی نالج میں یہ چیز لائے. اس کو یہ آزادی ہے یہاں پر. یہ آزادی دیکھو اس خاتون کی یا اس بچی کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کس طرح اپنا جو ایشو ہے وہ متعلقہ بندی تک پہنچائے یا متعلقہ آرگنائزیشن تک. جس طرح ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے ابھی ریسنٹلی ایک ادارہ بنا کے دی، خاص طور پر خواتین کی جو وائلنس ہے اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایک ڈپارٹمنٹ مختص کی گئی ہے کہ آپ وہاں سے کانٹیکٹ کریں. ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں خواتین بیٹھے ہوئے وہ ان کو سپورٹ دے رہے تھے. باقاعدہ ہمارے پاس ایک پورٹل ہے 1089 کا، اس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہو. اسی طرح قانونی طور پر لیگل، اور ہم جیسے جو وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، وومن رائٹ ڈیفینڈر سے اگر ہماری نالج میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کے کیس کو پرسو کرتے ہیں. اچھا، ہزارہ کمیونٹی سے کیونکہ آپ بلانگ کرتی ہیں تو یہاں پر ہزارہ کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی خواتین بہت زیادہ مطلب امپاورڈ بھی ہیں، ایجوکیشن کا ریٹ بہت اچھا ہے، لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، اور پھر ہزارہ سے خاتون لیڈرشپ کے رول میں آتی ہیں. آئی ایم شیور کہ دیر وڈ بی ادر ملٹیپل کیسز. مطلب آپ باہر کی خواتین کے حوالے سے آپ کا تاثر کیا ہے؟ کیا پھر آپ ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں؟ ایجوکیشن ہو جائے، دیگر فیسلٹیز ہو جائے، مورل سپورٹ ہو جائے، امپاورمنٹ ہو جائے. ڈیفینیٹلی دیکھو، جب میں خود ہمیشہ جہاں بھی ہماری خواتین کے حوالے سے بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ خواتین کے جو ایشوز ہے اس کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے. میرا اپنا یہ سوچ ہے، یا پھر آپ اس کو کہ اگر خواتین کے ساتھ فار ایگزامپل پنجاب میں ظلم ہو رہی ہوتی ہے یا اس کو ایشوز کا سامنا ہے، ہراسمنٹ کا سامنا ہے، تو کوئٹہ میں مجھے فیل ہو جاتی ہے وہ چیز کہاں کہ ہماری اپنے بلوچستان کی خواتین کسی ایشو میں مطلب وہ ہے فیس کر رہی ہے، وہ مجھے وہ دکھ اور پین فیل نہ ہو، پاسبل نہیں ہے. کہ یہاں پر ایک جرگہ سسٹم بھی ہے، مجھے کوئٹہ کے حوالے سے تو نہیں پتا، وہ ارد گرد ہے. تو وہاں پر جب وائلنس کے کیسز آتے ہیں یا اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کنزرویٹو وہاں پر ایریاز ہیں کہ وہاں پر اگر ایک خاتون یا مرد اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیتے ہیں تو مار دیا جاتا ہے. اس طرح کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی کیس آپ کے پاس آ جائے سو آپ ان کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ دور نہیں یا یہ وہ ایرا نہیں ہے. اتنے ماشاء اللہ آرگنائزیشنز ہیں، اتنے ہماری خواتین. السلام علیکم، میں ہوں رقمہ عرفان ملک اور آپ سب کو پتا ہے کہ میں بلوچستان میں موجود ہوں، اس وقت کوئٹہ کے اندر ہوں. اور بلوچستان کے بارے میں جو امپریشن اوور آل پایا جاتا ہے کہ جی یہاں کی خواتین اتنی امپاورڈ نہیں ہیں، کنزرویٹو ماحول ہے، ایجوکیشن کی کوئی اتنی خاص فیسلٹیز نہیں ہے. تو یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اچھی ہیں. خواتین لیڈرشپ رولز میں بہت آگے ہیں اور بہت بہترین کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اور نہ صرف بلوچ خواتین بلکہ ہزارہ کمیونٹی وہ بھی بہت زیادہ امپاورڈ ہے، بلکہ وہ زیادہ امپاورڈ ہے اور خواتین کی فلاح کے لیے بھی بہت کام ہو رہا ہے اینڈ ادروائز بھی خواتین کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. لیڈرشپ رولز کی جہاں میں بات کر رہی ہوں، سو رائٹ ناؤ ہزارہ کمیونٹی سے میرے ساتھ حمیدہ ہزارہ موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں اور CEO ہیں یہاں کی ایک NGO کی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے بیسیکلی، اور اس کا نام ہے آرگنائزیشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ. اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے حمیدہ ہزارہ. تھینک یو سو ویری مچ. سو بتائیے گا اپنی آرگنائزیشن. آلویز ویلکم روپا. لائک دس از بلوچستان، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس طرح ہماری بہنیں ہر فیلڈ میں ہیں، لائک اسپورٹس میں، ایجوکیشن میں اور دوسری ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور ابھی تو ماشاء اللہ اتنی خواتین ہماری میڈیا میں آ گئی ہے، فرنٹ لائن پہ میڈیا آپ TV چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہماری خواتین کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اسپورٹس کے میدان میں تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہماری خواتین ہیں. ہماری اپنی ہزارہ کمیونٹی کے بہت ساری بچیاں بھی اسپورٹس میں انٹرنیشنل لیول پہ ان کے جو ہے میڈلس ہیں اور ایوارڈس وغیرہ ہیں. اور اسی طرح ہمارے بلوچ خواتین اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور دوسرا گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، TV چینلز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ریپریزنٹیٹیوس ہیں. اسی طرح ہماری پشتون خواتین سے وہ بھی اسمبلی میں ہیں. مطلب ہر کوئی اپنے حساب سے اپنا جو رول ہے وہ سماج کے لیے ادا کر رہی ہوتی ہے. سو دس از این آرگنائزیشن OID، آرگنائزیشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کی بیٹرمنٹ، خواتین کی امپاورمنٹ اور یوتھ امپاورمنٹ میں ہم نے بہت ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں. لائک ہم نے امپاورمنٹ پہ بہت کام کی ہے. اس میں انٹرپرینورشپ سب سے میرا اپنا جو
शोबा है, बिकॉज मैं समझती हूँ कि अगर एक खातून एम्पावरमेंट आप उसको कह सकती हो कि शी इज़ एम्पावर्ड, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो खातून इकॉनमिकली तौर पर उसकी कंडीशन क्या है. अगर वो इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर मजबूत है, उसका अपना इनकम है, इनकम जनरेशन में उसका हिस्सा है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती है, अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रही होती है, इट मीन्स शी इज़ एम्पावर्ड. तो मेरा अपना जो फोकस है एज अ फाउंडर, मैं उस पर फोकस कर रही होती हूँ कि किस तरह ख़वातीन को हम इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाएं, ताकि वो कह सके हर जगह कि आई एम द रियल वन, आई एम द रियल एम्पावर्ड वुमेन. अच्छा, आपके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जब हम जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम हो रहा है. टेक के हवाले से क्या काम हो रहा है? टेक अभी रिसेंटली हमारा इरादा है कि हम ठीक है, हम ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं कि आप अर्न करो, अपने लिए एक इनकम जनरेशन का सिलसिला बनाओ. लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि यही ख़वातीन जो आगे हमारी 21वीं सदी की जो एक डिमांड है टेक्नोलॉजी लाइक IT, तो उसको मौजूदा मार्केट के साथ लिंक कैसे करें. यानी कि अगर वो घर से काम करना चाहे ऑनलाइन, तो वो किस तरह कर सके कि अपनी जो उनकी प्रोडक्ट्स है वो सेल हो मार्केट्स में, लेकिन वो खातून घर में बैठ के अपने प्रोडक्ट अपने लैपटॉप के साथ ही दुनिया के साथ कनेक्ट हो. तो ख़वातीन को लाइक एंटरप्रेन्योरशिप पे जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें टेक्नोलॉजी की जो अफादियत है या ज़रूरत है वो हम फॉरगेट नहीं कर सकते. और ख़वातीन को किस तरह टेक्नोलॉजी बेस पे, सपोज फॉर एग्जांपल एक खातून बिजनेस कर रही होती है, वो उसका प्रोडक्ट बाजार जाती है और वो खुद जाती है लाइक मार्केटिंग वगैरह करती रहती है. एक टाइम पे उसको लगता है कि इज़ नीड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी, कि मुझे ऑनलाइन भी इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करना चाहिए. तो ये चीज़ उसको आना चाहिए. हम इसके ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं कि एक खातून जो है वो किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सके. अच्छा, जेंडर बेस्ड वायलेंस के भी आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, तो कोयटा में या ओवरऑल बलूचिस्तान में किस किस्म का जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है? और जब आपने कहा जेंडर बेस्ड, तो ये हर एक के लिए है, डिस्पाइट ऑफ, मतलब वो एक होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, इट्स फॉर ऑल, इट्स ओपन फॉर ऑल जेंडर. इसके बारे में भी बता, कोयटा में जेंडर वायलेंस के जो कितने केसेस आपके सामने आए, कितने देखे, ये भी बता. एग्जैक्टली जब हम काम कर रहे होते हैं, एक खातून घर से निकल रही होती है या एक बच्ची घर से निकल रही होती है, तो वर्क प्लेसेस होती है, वहाँ पे आप जितना भी आपका हो कि नहीं हमारा माशरा बहुत क्लियर है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है. उसको हरासमेंट और ये वायलेंस फेस करनी होती है. एक खातून अगर रोड पे जा रही होती है, तब उसको, जैसा कि आप भी इसी माशरे का हिस्सा हो और मैं भी हूँ, हमें पता होता है कि किस तरह एक पेट्रियार्की समाज में ना, एक पिदरशाहाना समाज में ख़वातीन बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, जो उसमें सबसे अहम है हरासमेंट या फिर वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस. जेंडर मींस जेंडर. अगर फॉर एग्जांपल हम ख़वातीन या फिर उस पे हकूक़ पे हम बात कर रहे थे, गर्ल्स राइट पे, ऑन द अदर हैंड मेरी अपनी फोकस है कि मैं जो हमारे पास ट्रांसजेंडर है उसको भी हमें फॉरगेट नहीं करना चाहिए. वो भी एक जेंडर ही है और हम उस पर भी काम कर रहे होते हैं. और एज़ अ बलूचिस्तानी एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे बहुत कम केसेस हमें देखने को मिल जाती है कि सोशली तौर पर के जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस आ गई हैं, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान जो है एक कबायली सूबा है और इसमें ख़वातीन की रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी को बहुत ख्याल रखा जाता है. और जैसे आपके इल्म में हो कि कहीं अगर कत्ल भी होती है तो मेड ख़वातीन जाते तो कत्ल भी माफ़ होती है. लेकिन बट ऑन द अदर हैंड लाजमी बात है, अगेन मैं वही कहूँगी कि एक पिदरशाहाना समाज है. पिदरशाहाना समाज में हम इस तरह की वायलेंस और इस तरह के हरासमेंट को हम ज़ीरो उस पर नहीं देख सकते कि ज़ीरो केसेस हैं. घरों में भी ख़वातीन के साथ वायलेंस होती हैं और वर्क प्लेसेस पे भी होती हैं. अच्छा, जब एक खातून वायलेंस उसके साथ होता है, वो चाहे उसको शौहर की तरफ से वायलेंस का सामना करना पड़े या उसका बाप उसको मारपीट, कोई भी हो सकती है ना चीज़, तो वो इतनी मतलब स्ट्रांग होती है, बोल्ड होती है कि वो घर से बाहर निकले और दूसरे लोगों के, या आप जैसे NGOs के नॉलेज में ये चीज़ लाए, उसको ये आज़ादी है यहाँ पर? ये आज़ादी देखो उस खातून की या उस बच्ची की अपनी हिम्मत है कि वो किस तरह अपना जो इशू है वो मुतल्लिक़ा बंदी तक पहुँचाए या मुतल्लिक़ा ऑर्गेनाइजेशन तक. जिस तरह हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अभी रिसेंटली एक इदारा बना के दी, ख़ासतौर पर ख़वातीन की जो वायलेंस है अगर उसके साथ हो रहा है तो एक डिपार्टमेंट मुख्तस की गई है कि आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करें. हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में ख़वातीन बैठे हुए वो उनको सपोर्ट दे रहे थे. बाकायदा हमारे पास एक पोर्टल है 1089 का, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो. तो इसी तरह कानूनी तौर पर लीगल, और हम जैसे जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, वुमेन राइट डिफेंडर से अगर हमारी नॉलेज में आ जाते हैं तो हम उनके केस को परसू करते हैं. हिम्मत तो उनको खुद करनी पड़ती है. और फिर हिम्मत करने के बाद कभी कोई थ्रेटन किया जाता है, उनको थ्रेट्स वगैरह का सामना करना पड़ता है फैमिली के बिहाफ से, या अगर शौहर है तो वो शौहर करें, या थ्रेटन तो किया जाता है लेकिन उसका भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है उनके लिए, लॉयर्स वगैरह. और वही अगेन कि गवर्नमेंट के बिहाफ से बनाए गए, यानी ये गवर्नमेंट भी आपको इसमें, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है. बल्कि
جوینائل اینڈ چائلڈ کا ہمارا ریسنٹلی لاسٹ ایئر ایک سینٹر بنی ہے, اس میں اس طرح کی خواتین کی جو مینٹل کنڈیشن لائک مینٹل ہیلتھ کا اور مینٹل ویل بینگ کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. اگر وہ شی ہیز ہیونگ کڈس تو ان کے کڈس کو بھی ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے ایٹماسفیئر میں ان کے بچوں کو آپ لا کے انگیج کریں. اچھا, ہزارہ کمیونٹی سے کیونکہ آپ بلانگ کرتی ہیں تو یہاں پر ہزارہ کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی خواتین بہت زیادہ مطلب امپاورڈ بھی ہیں, ایجوکیشن کا ریٹ بہت اچھا ہے, لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے, اور پھر ہزارہ سے ایک خاتون لیڈرشپ کے رول میں آتی ہیں. آئی ایم شیور کہ دیر وڈ بی ادر ملٹیپل کیسز. تو مطلب آپ باہر کی خواتین کے حوالے سے آپ کا تاثر کیا ہے, کیا پھر آپ ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں, ایجوکیشن ہو جائے, دیگر فیسلٹیز ہو جائے, مورل سپورٹ ہو جائے, امپاورمنٹ ہو جائے, اور پھر جب آپ کے پاس اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھو, جب میں خود ہمیشہ جہاں بھی ہماری خواتین کے حوالے سے بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ خواتین کے جو ایشوز ہے اس کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے. میرا اپنا یہ سوچ ہے, یا پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ ویو ہو سکتی ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ فار ایگزامپل پنجاب میں ظلم ہو رہی ہوتی ہے یا اس کو ایشوز کا سامنا ہے, ہراسمنٹ کا سامنا ہے, تو کوئٹہ میں مجھے فیل ہو جاتی ہے وہ چیز کہاں کہ ہماری اپنے بلوچستان کی خواتین کسی ایشو میں مطلب وہ ہے فیس کر رہی ہے, وہ مجھے وہ دکھ اور پین فیل نہ ہو, پاسبل نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے کوئٹہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہاں پر ایک جرگہ سسٹم بھی ہے. مجھے کوئٹہ کے حوالے سے تو نہیں پتا, ارد گرد اگر ہم ساؤتھ سائڈ پہ چلے جائیں اسپیشلی, تو وہاں پر جب وائلنس کے کیسز آتے ہیں, یا اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کنزرویٹو وہاں پر ایریاز ہیں کہ وہاں پر اگر ایک خاتون یا مرد اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیتے ہیں تو مار دیا جاتا ہے. اس طرح کے ہم کیسز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی کیس آپ کے پاس آ جائے سو آپ ان کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ دور نہیں یا یہ وہ ایرا نہیں ہے. اتنے ماشاء اللہ آرگنائزیشنس ہیں, اتنے ہماری خواتین اسی وومن اس پہ جینڈر بیس وائلنس اور وومن وائلنس پہ, گرلز وائلنس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل جیسے آپ نے ذکر کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں, اگر اس پہ ریسنٹلی بھی ایک واقعہ بھی ریسنٹلی 2 ہفتہ پہلے سریاب میں ہوا تھا, تو اس پہ ہم نے کافی وائس ریس کی. ہاں, ایک چیز ہے جو فیملی سپورٹ پھر نہیں ملتی نا ان کے بہاف سے, تو تھوڑا ہمیں وہاں سے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فیملی سپورٹ کیوں نہیں ہے. فیملی سپورٹ کرے, فار ایگزامپل ایک بچی اگر وہ پسند کی شادی کے گناہ میں مارا جاتا ہے یا ماری جاتی ہے, دونوں ہسبینڈ وائف کو بھی ریسنٹلی مارا تھا, تو اس میں ہمیں تھوڑا بہت فیملی کا, اور دوسرا ماشاءاللہ ابھی بلوچستان میں ہماری جو ویمن ریلیٹڈ لاس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں گورنمنٹ خود سب چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپنی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ شامل ہے. ہم بات کرتے ہیں نا ماضی میں ہو گئی ہوں گی حکمرانوں سے غلطیاں, اداروں سے غلطیاں, پولیٹیشن سے غلطیاں, بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ چیزوں میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اگر اسی طریقے سے, اسی رفتار سے, اسی پیس سے چیزیں رہیں تو بہت اچھی ہم مزید چیزیں دیکھیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہزارہ سے کیونکہ آپ بلانگ کرتی ہیں, اور ایک وقت آیا جب ہزارہ کمیونٹی پہ تھوڑا ٹف ٹائم بھی آیا. اب حالات سیکورٹی وائز, پروٹیکشن وائز کس طریقے سے آپ پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں ایسی خاتون کے طور پر جو کہ ہزارہ سے اور جس نے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے؟ اوور آل ہزارہ کمیونٹی اس حوالے سے, اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ ایک حقیقت ہے کہ وی ہیو بین لاسٹ 20 ایئرس ہم ایک کنفلکٹ اور ایک وار اینڈ ٹیرر سچویشن میں رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بھی چیزیں بہت پیسفل ہیں. اچھا, اس ٹائم بھی ہماری ایکٹیویٹیز جاری تھی اور ہم جا رہے ہوتے تھے, لیکن ابھی مطلب وہ جو کھلے دل کے ساتھ آپ کوئٹہ کے کسی کی بھی گلی میں یا پھر بلوچستان کے کسی بھی آپ ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے, اتنا ابھی سیکیور ہے انوائرمنٹ. اور ڈیفینیٹلی اس کا جو صحرا ہے وہ بلوچستان کی حکومت کے سر بھی ہے, اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس کا صحرا جاتا ہے. ابھی یہ ویسے ہمیں لے کر جائیں گے, اور مریا آباد میں اس وقت ہوں کیونکہ یہاں پر مریا آباد میں بھی ہزارہ کمیونٹی اور ہزارہ ٹاؤن میں بھی ہے, اینڈ مریا آباد از سچ اے بیوٹیفل پلیس. سو ہم وہاں پر بھی جائیں گے, اس کو بھی ایکسپلور کریں گے. کوئی ایک پیغام کوئکلی اگر آپ خواتین کے نام, بلوچ خواتین کے نام, اور پھر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی. پیغام یہی ہے جو میں ہمیشہ اپنے بلوچستان کے خواتین کے ساتھ خاص طور پر کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہتی رہتی ہوں کہ ہمت کریں. دنیا ہمارے لیے بہت کھلی ہے, پلیٹ فارمس ہے ہمارے پاس, صرف ہمت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنا وہ جو ریئل مقام ہے جو ایک خاتون ہمیشہ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ آئی کین ڈو, میں کر سکتی ہوں, تو کامیابی اور کامرانی ہمیں نہیں روک سکتی اس کو اچیو کرنے. اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہمیں نہیں روک سکتی, کنسسٹنٹ ہیں, اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, سو the doors are always open to you. Thank you so much حمیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. This was the image, positive image of Balochistan and the empowerment of the women here that I wanted to share with all of you. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.